محشر میں بخشی جائیں گی سب نیک بیویاں، جنت خدا سے پائیں گی سب نیک بیویاں، جنت خدا سے پائیں گی سب نیک بیویاں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لاڈلے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جو 1000 مرتبہ مجھ پر درود پاک پڑھے گا وہ مرنے سے پہلے پہلے جنت میں اپنا گھر دیکھ لے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ پچھلے کچھ پروگرامز کے اندر سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو خانگی زندگی ہے، گھریلو زندگی ہے، ہوم لائف ہے، اس کے بارے میں ہم تذکرہ خیر سننے سنانے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ آج بھی اسی پر گفتگو ہوگی۔ ٹاپک نیا ہے، عنوان نیا ہے، معلومات نئی ہیں۔ امید کرتا ہوں کہ آپ توجہ کے ساتھ سنیں گے اور اپنانے کی کوشش کریں گے۔ نیت کر لیجئے کہ اللہ تعالیٰ کی رضا پانے، ثواب کمانے کے لیے، اپنے گھر کا مدنی ماحول بنانے کے لیے توجہ کے ساتھ سنوں گا، عمل کی کوشش کروں گا، دوسروں کو رغبت دلاؤں گا۔ حضور ہمارے گھروں میں خیر و برکت کے معاملات کے لیے دعا بھی فرما دیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے گھروں میں خیر فرمائے۔ آمین۔ تو آج کیا ارشاد فرمائیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ المؤمنین سارے مسلمانوں کی والدہ محترمہ ماشاءاللہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی شہزادی سبحان اللہ، اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجائے مطہرہ، آپ کے امور خانہ داری کے تعلق سے ہم نے پچھلے پروگرامز میں بھی بات کی، آج بھی عرض کریں گے۔ آپ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے نبیذ بنایا کرتی تھیں۔ نبیذ کیا ہے؟ جی، کھجور، ڈیٹ پام یا کشمش جو ہے، اس کو رات پانی میں بھگو دیا جائے، صبح نتھار کر اس کا پانی پی لیں، صحیح، یہ نبیذ ہے۔ تو آپ نبیذ بنایا کرتی، فرماتی ہیں کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک مشکیزے میں نبیذ بناتے تھے جس کا دھانا باندھا ہوا تھا اور اس میں کچھ سوراخ ہوتے۔ صبح نبیذ بناتے تو آپ شام کو پیتے، شام کو نبیذ بناتے تو صبح کو پیتے۔ صحیح، یعنی خاص جو ایک وہ معاملہ ہے عرض کرنے کا، وہ یہ ہے کہ صبح و شام شاہ خیر الانام صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت گزاری کے لیے بی بی عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ رضی اللہ تعالی عنہا مستعد رہتی۔ ماشاءاللہ۔ اور دیکھیں پچھلے پروگرام میں ہم نے عرض کیا تھا کہ آپ روزے نہیں رکھتی تھیں کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت کا حق ادا کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ اللہ اللہ۔ اچھا، جب پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دنیا سے پردہ فرمایا، اس کے بعد تو آپ لگاتار روزے سے ہی رہتی تھیں، جی ایسے، سوائے ان کے کہ جن کے روزے شریعت نے منع کیے، جی، چھوٹی عید کا 1 دن اور بقر عید کے 4 دن، یہ 5 دن ہیں۔ اس کے علاوہ حاجی میدان عرفات میں ہیں تو اس کے لیے بھی بہتر ہے کہ وہ روزے سے نہ ہو، اس کے لیے سنت ہے۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ نبیذ جو ہے حضور، یہ اگر بنانے کا کچھ طریقہ اگر ارشاد فرمائیں۔ اس کو پانی میں بھگو کے رکھ دیا جائے، اور جیسے شام کو رکھا تو صبح اٹھ کر اس کو نتھار لیں، کہ مل مل کے کپڑے وغیرہ کے ذریعے سے جو پانی اس میں نکلا ہے اس کو پی لیں۔ اور ایک اور انداز جو سمجھ میں آتا ہے، اس کو گرینڈ کر لیں پانی کے اندر ہی، صحیح، پی لیں اس کو، ٹھیک، تو میٹھا پانی ہوگا صحیح، اور انشاءاللہ بہت مفید ہوگا۔ مفتی احمد یار خان نعیمی نے مرآت میں لکھا ہے کہ بہت مقوی ہے، یعنی طاقت دینے والا ہے اور زود ہضم ہے۔
ٹھیک۔ جلد ہضم ہو جاتا ہے، صحیح۔ مگر اس کو زیادہ دیر تک نہ رکھا جائے ورنہ اس کے اندر جھاگ سی پیدا ہو جائے گی، پھر نشے کی سی کیفیت آئے گی اور حرام ہو جائے گا۔ اچھا، تو بی بی عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بہت خدمت گزار تھی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی یقیناً یہ اطاعت کا کیسا پہلو ہے آپ کے دل میں کہ آپ نے باوجود اس کے کہ نفلی روزوں کی آپ کو محبت ہے لیکن آپ نے نفلی روزے ترک کیے تاکہ خدمت میں فرق نہ آئے، خدمت اچھی ہو سکے، اور پھر اپنا وہ جو ذوق تھا وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے وصال مبارک کے بعد آپ نے اس پہ مطلب کہ اپنایا۔ تو اس میں شوہروں کی جو اطاعت ہے اس پر کیا فرمائیں گے کہ میں نے کیا فرمانا ہے، فرمان میرے نبی کا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ دیکھیں یہ سنن ابی داؤد شریف کی حدیث پاک ہے، حدیث نمبر 1161 1161۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس عورت نے اس حال میں رات گزاری کہ اس کا خاوند مینس شوہر، ہسبینڈ، اس سے راضی تھا، وہ عورت جنت میں داخل ہو۔ سبحان اللہ۔ آپ مجھے بتائیں کہ جو عمل جنت میں لے جانے والا ہے، وہ بڑا کمال کا عمل ہے، ٹھیک ہے، کیا بات تو عورت اپنے شوہر کو راضی رکھے سبحان اللہ۔ تو یہ اس کے لیے جنت میں لے جانے والا کام ہے۔ اب دیکھیں کہ اگر بے دین ہے خاوند شوہر، وہ ناراض ہوتا ہے تو نماز کیوں پڑھتی ہے؟ تو اب اس کو راضی نہیں کیا جائے گا۔ ٹھیک۔ اگر وہ یوں ناراض ہوتا ہے کہ تو پردہ کیوں کرتی ہے، اللہ، تو میرے کزن سے ہاتھ کیوں نہیں ملاتی، میرے دوستوں سے ہاتھ کیوں نہیں ملاتی، تو اس چیز میں اس کی فرما برداری نہیں کی جائے گی۔ یہ رضا جو ہے شوہر کی بے ایمانی ہے، مفتی صاحب نے لکھا ہے، اللہ، اس بات میں نہیں مانی جائے گی۔ دیکھیں اللہ، سب سے زیادہ حق اللہ کا اور اس کے رسول کا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اگر شوہر اللہ رسول کے احکامات کے مطابق کہے گا تو بیوی کو اس کی اطاعت کرنی ہے، اور اگر اس سے ہٹ کر کہے گا تو نہیں مانیں گے۔ اور بہشت کی کنجیاں عبد المصطفیٰ اعظمی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں عورت پر اللہ کے حقوق کے علاوہ شوہر کی اطاعت بڑا فرض ہے۔ اگر عورت حقوق اللہ کے فرائض کو ادا کر کے شوہر کی خدمت و اطاعت کا فریضہ بھی ادا کرے، مرتے وقت اس کا شوہر اس سے خوش رہے تو وہ عورت جنتی ہے۔ اور آپ ہی کی بڑی پیاری کتاب ہے جنتی زیور، زبردست کتاب ہے، ماشاء اللہ، بچیاں، بہنیں، اسلامی بہنیں اس کو پڑھیں۔ ماشاء اللہ، یعنی زیور سونے چاندی اور رولڈ گولڈ کے تو بڑے پسند ہیں، جنتی زیور نہیں چاہیے۔ کیا بات، تو وہ اعمال جو جنتی زیور کے حقداری کا اللہ کی رحمت سے سبب بنیں گے، کیا بات، اس کا بیان ہے اس کے اندر۔ سبحان اللہ، جنتی زیور، اس میں لکھتے ہیں اللہ تعالیٰ نے شوہروں کو بیویوں پر حاکم بنایا، الرجال قوامون علی النساء، مرد افسر ہے، صحیح، اور اللہ تعالیٰ نے مرد کو بزرگی دی، تو ہر عورت پر فرض ہے کہ شوہر کا حکم مانے، خوشی خوشی اپنے شوہر کے ہر حکم کی تابعداری کرے۔ اللہ تعالیٰ نے شوہر کو بہت بڑا حق رکھا ہے اس کا، تو شوہر کو راضی رکھنا، خوش رکھنا بہت بڑی عبادت ہے۔ شوہر کو ناخوش کرنا، ناراض رکھنا بہت بڑا گناہ ہے۔ استغفر اس تعلق سے احادیث مبارکہ بھی عرض کرتا ہوں۔ المستدرک حدیث نمبر 7404، میرے نبی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کسی بشر کا بشر کو سجدہ کرنا جائز ہوتا، انسان کو سجدہ کرے، اگر یہ جائز ہوتا تو میں عورت کو حکم دیتا کہ جب اس کا شوہر اس کے پاس آئے تو عورت اسے سجدہ کرے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، یہ بشر کو سجدہ کرے، یہ جائز نہیں ہے۔ اگر جائز ہوتا جی، تو میرے نبی فرماتے میں حکم دیتا، میرے نبی کا آرڈر چلتا ہے، کیا بات، آپ جو چاہیں حکم دیں۔ سبحان اللہ، اچھا، فرمایا میرے نبی نے صلی اللہ علیہ وسلم اگر آدمی کا آدمی کے لیے سجدہ کرنا درست ہوتا، میں عورت کو حکم دیتا اپنے شوہر کو سجدہ کرے کہ اس کے ذمے بہت بڑا حق ہے۔ اور ایک روایت صحیح مسلم میں حدیث نمبر 1436، اللہ پاک اس عورت سے ناراض رہتا ہے جب تک کہ شوہر اس سے راضی ہو جائے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 1174، جب بھی عورت اپنے شوہر کو دنیا میں ایذا دیتی ہے تو اس مرد کی
جنت کی حوروں سے تعلق رکھنے والی بیوی کہتی ہے خدا تجھے غارت کرے، ہائے ہائے، اسے ایذا نہ دے، یہ تو تیرے پاس مہمان ہے، ان قریب تجھ سے جدا ہو کر ہمارے پاس آئے گا۔ اللہ اچھا، اللہ کی شان، جنتی بیوی کو حور کو پتہ چل جاتا ہے دنیا میں کیا ہو رہا ہے، کیا ٹھیک ہے، اور اس کو یہ بھی پتہ ہے کہ یہ جنت میں آئے گا اور میرا شوہر بنے گا، یہ میں اس کی زوجیت میں آؤں گی۔ اور بتائیں کہ یہ تو ایک جنتی حور کا علم ہے، علم مصطفیٰ کے کیا کہنے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 1159، فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اگر میں کسی کو حکم دینے والا ہوتا کہ وہ کسی کو سجدہ کرے تو میں ضرور عورت کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے۔ صحیح ابن خزیمہ حدیث نمبر 940، 3 شخص ایسے ہیں اللہ پاک ان کی نماز قبول نہیں فرماتا، نہ ہی ان کی کوئی نیکی بلند ہوتی ہے۔ ان میں سے ایک وہ عورت ہے جس سے اس کا شوہر ناراض ہو یہاں تک کہ شوہر اس سے راضی ہو جائے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 1160، جب کوئی مرد اپنی بیوی کو اپنی حاجت کے لیے بلائے تو وہ عورت اس کے پاس آ جائے اگرچہ تندور کے پاس بیٹھی ہو۔ جامع ترمذی ہے یہ حدیث کا مطلب یہ ہے کہ عورت چاہے کتنے بھی ضروری کام میں مشغول ہے مگر شوہر کے بلانے پر سب کام چھوڑ کر شوہر کی خدمت میں حاضر ہو جائے۔ اسی طرح سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 1852، اگر شوہر اپنی عورت کو یہ حکم دے وہ پتھر اٹھا کر سرخ رنگ کے پہاڑ سے سیاہ پہاڑ، سرخ یعنی ریڈ اور سیاہ یعنی بلیک، پہاڑ پر لے جائے یا سیاہ پہاڑ سے سرخ پہاڑ پر لے جائے تو عورت کو اپنے شوہر کا حکم بھی بجا لانا چاہیے۔ مقصد ہے کہ کوئی مشکل سے مشکل کام بھی شوہر کہے تو عورت کو کوشش کرنی چاہیے کہ وہ کرے۔ سنن کبریٰ للنسائی حدیث نمبر 9103، ام المومنین بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں میں نے رحمت عالم کی بارگاہ میں عرض کی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، عورت پر سب سے زیادہ حق کس کا ہے؟ فرمائے شوہر کا۔ عرض کی مرد پر سب سے زیادہ حق کس کا ہے؟ فرمایا ماں کا۔ سنن ابن ماجہ حدیث شریف میں ہے اللہ پاک سے ڈرنے کے بعد مومن کے لیے نیک بیوی کی جستجو بہتر ہے کہ جب شوہر اس کو کسی بات پر حکم دے وہ اس کی بات مانے، جب اس کی طرف دیکھے تو شوہر کو خوش کر دے، اگر شوہر کسی بات کی قسم کھا لے وہ اس قسم کو پورا کر دے، اگر شوہر غائب رہے تو اپنی ذات اور شوہر کے مال میں حفاظت اور خیر خواہی کا کردار ادا کرتی رہے۔ سبحان اللہ۔ تو عورت بغیر اپنے شوہر کی اجازت کے گھر سے باہر نہ جائے، نہ رشتہ داروں کے پاس جائے، نہ کسی اور کے گھر۔ شوہر کی غیر موجودگی میں عورت پر فرض ہے کہ شوہر کے مکان کی حفاظت کرے، مال کی حفاظت کرے، سامان کی حفاظت کرے، شوہر کی اجازت کے بغیر کسی کو مکان کی چھوٹی بڑی کوئی چیز نہ دے۔ شوہر کا مکان امانت، مال امانت، سامان امانت، ان سب چیزوں کی بیوی امین ہے۔ اللہ عورت نے اپنے شوہر کی کسی چیز کو جان بوجھ کر برباد کر دیا تو عورت پر امانت میں خیانت کا گناہ لازم ہوگا اور اس پر خدا کا بہت بڑا عذاب ہوگا۔ عورت ہرگز کوئی ایسا کام نہ کرے جو شوہر کو ناپسند ہو۔ بچوں کی نگہداشت، بچوں کی تربیت، پرورش، خصوصاً شوہر کی غیر موجودگی میں عورت کا بہت بڑا فریضہ ہے۔ عورت پر لازم ہے مکان، بدن، کپڑوں کی صفائی ستھری کا خیال رکھے، میلی کچیلی نہ رہے، بلکہ شوہر کے لیے بند سنور کے رہے تاکہ شوہر اس سے خوش رہے۔ ماشاء اللہ۔ اب اس کا مطلب یہ نہیں کہ شوہر صاحب پر کچھ بھی نہیں ہے، ہاں جی، تو یہ کوئی نوکرانی تو نہیں آئی نا، کوئی خادمہ کنیز تو نہیں آئی نا، اس کے بھی تو حق ہے نا۔ جی، تو اس کا بھی حق ہے اور مرد کا بھی حق ہے تو عورت کا بھی حق ہے، تو دونوں ایک دوسرے کے حقوق کو پورا کرنے میں اللہ سے ڈریں۔ دیکھیں ایک شخص کی بیوی نے کھانا بنایا تو نمک زیادہ ہو گیا، غصہ تو بہت آیا، پھر خیال آیا کہ خطائیں تو مجھ سے بھی ہوتی ہیں، اس سے خطا ہو گیا تو مجھے معاف کر دینا چاہیے، اس نے معاف کر دیا۔ جب یہ مرا فوت ہوا تو اس کو کہا گیا کہ تو نے میری بندی کو معاف کیا تو جا ہم تمہیں معاف کر۔ کیا بات، کیا اور بات، دیکھیں قرآن کیا کہتا ہے، سبحان وَعَاشِرُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اور ان سے اچھا برتاؤ کرو۔ کن سے؟ عورتوں سے۔ ارشاد فرمایا میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے، تم میں اچھے لوگ وہ ہیں جو عورتوں سے اچھی طرح پیش آئیں۔ سبحان اللہ۔ اچھا، عورت کہاں سے پیدا ہوئی؟ پسلی سے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا عورت پسلی سے پیدا کی گئی، وہ تیرے لیے کبھی سیدھی نہیں ہو سکتی،
اگر تو اسے برتنا چاہے تو اسی حالت میں برت سکتا ہے، سیدھا کرنا چاہے گا تو توڑ دے گا، توڑنا طلاق ہے۔ ایک اور حدیث پاک مختصراً عرض کرتا ہوں۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مسلمان مرد اپنی عورت مومنہ کو ناپسند نہ کرے، نفرت نہ کرے، بغض نہ رکھے، اگر اس کی ایک عادت بری معلوم ہوتی ہے دوسری پسند ہوگی۔ کیا بات، بیوی کی کوئی ایک عادت خراب ہے، اچھی عادتیں بھی تو ہیں نا، اس پر نظر رکھو، خامیوں پر کیوں نظر رکھتے ہو؟ ماشاء تو بہرحال یہ اسلام نے ایک بیلنس دیا ہے، ماشاء اللہ، مرد کے بھی حقوق ہیں تو عورت کے بھی حقوق ہیں۔ مدنی چینل کے ناظرین، کتنی خوبصورت گفتگو ہوئی، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے کتنے فرامین ہم نے سنے۔ تو وہ ہماری بیٹیاں، وہ ہماری بہنیں جو گھر میں کوئی پرابلم ہوئی شوہر کے ساتھ، سسر کے ساتھ، ساس کے ساتھ، نند کے ساتھ، تو خفگی ہو گئی، اٹھ کے گھر چلی گئیں، جا کے ناراضی کا جناب وہ اظہار کیا، گھر بیٹھ گئیں، پھر شرطیں عجیب و غریب رکھنی شروع کر دیں، کیس کر دیے، خلا لینے کی طرف چلے گئے۔ تو اتنی بڑی نوبت بجانے کی بجائے، ظاہر ہے کہ یہ جو میں عرض کر رہا ہوں یہ ایک پہلو ہے، تو دوسرا پہلو جیسے عائشہ صاحب نے فرمایا کہ بھئی ایسا بھی نہیں کہ شوہر اب ظلم کرے، اس کو بھی اجازت نہیں ہے، لیکن آپ بھی غور کریں کہ اگر کوئی بات ہو گئی تھی تو کیا اس کو وائنڈ اپ کرنے کا یہی طریقہ ہے کہ ہم مطلب کہ مہینوں اپنے ماں باپ کے گھر میں بیٹھی رہیں؟ ایسا نہ کیجیے۔ اگر ایسا کر رہی ہیں تو ایسا نہ کیجیے، اپنے دل کو اچھا رکھیں، ذہن کو اچھا رکھیں اور صلح کی طرف آ جائیں۔ اللہ پاک فرماتا ہے وَالصُّلْحُ خَيْرٌ، صلح کے اندر خیر ہے، بھلائی ہے۔ معاملہ جتنی جلدی ختم کر دیں اتنا ہی اچھا ہے، اور گھروں میں ناراضی ہو جائے تو بس جو ہے وہ ختم کریں، اس کو وائنڈ اپ کریں، ایسا ہو جائے کہ ابھی ہوا ہی نہیں تھا۔ اس طرح کا ماحول رکھیں گے تو انشاءاللہ الکریم گھر جنت کا باغ بنے گا، جنت کا نمونہ بنے گا۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ اور جس طرح شوہروں کو بھی یہ بات بتائی گئی کہ آپ بھی ایسا نہ کریں کہ جس طرح آپ کے حقوق عورتوں کے ذمے کیے گئے، اسی طرح ان کے حقوق آپ کے بھی ذمے کیے گئے ہیں۔ میرے آقا دو عالم کے داتا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سب سے اچھے اخلاق والا وہ ہے جو اپنے اہل کے ساتھ، اپنے گھر والوں کے ساتھ با اخلاق ہے، اور فرمایا کہ میرا اخلاق اپنے گھر والوں کے ساتھ سب سے اچھا ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام بھی کوئی ایسی چیز ہوتی تو اس کو درگزر کرتے، عفو درگزر سے کام لیتے۔ آپ بھی ایسا کام کریں۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ابھی ایک سوال اپنے سلسلے میں شامل کرتے ہیں۔ سوال بڑی قیمتی چیز ہوتی ہے کیونکہ اس کے ذریعے علم آتا ہے، تو ایسی چابی جس سے آپ کو خزانہ ملے وہ آپ کو کتنی اچھی لگے گی۔ تو علم خزانہ ہے، اب یہ چابی لگنے لگی ہے، آپ توجہ کیجیے۔ میں دارالمدینہ KG کلاس میں پڑھتی ہوں۔ میرا سوال یہ ہے کہ مہمان کتنے دن مہمان ہوتا ہے؟ ماشاءاللہ، مہمان رحمت رحمان، سبحان، بلائے جان نہیں ہے۔ ماشاءاللہ، اب ایسے مہمانی 3 دن کی ہے۔ مہمان کو چاہیے کہ مہمان بنے، بلائے جان نہ بنے، ٹھیک ہے؟ 3 دن مہمانی ہے اور اس کے بعد صدقہ ہے، کرے تو اچھی بات ہے۔ 3 دن کی مہمانی ہے اور مہمان جب آتا ہے رزق اپنا لے کر آتا ہے اور میزبان کے گناہوں کی بخشش کا ذریعہ بنتا ہے۔ سبحان، اسلام کے اندر مہمان نوازی کی بہت فضیلت ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں مہمان آتے تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ان کو کھلاتے پلاتے، صحابہ کو فرماتے کہ ان کو کھلاؤ پلاؤ، ان کو ٹھہراؤ۔ سبحان، اللہ ہمیں بھی نصیب فرمائے۔ آمین۔ حضور چھٹیاں ہوتی ہیں، بچے اپنے ننیال جاتے ہیں، ددیال جاتے ہیں، اور پورا پلان ہوتا ہے کہ بھئی مہینہ رہ کر آئیں گے، تو ان کو کیا فرمائیں گے پھر آپ؟ اب بعض تعلق جو بہت ہی قریبی ہوتے ہیں، لیکن بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ وہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ نہیں آپ ٹھہرے ہیں، اندر سے ہوتا ہے کہ جلدی چلے جائیں، بہت خرچہ ویسے بھی کیفیت ہو تو رہا نظر آج سمجھ آئی جاتی ہے، فیس ریڈنگ بھی ہو جاتی۔ نہیں لیکن دیکھیں فیس ریڈنگ اور یہ وہ بدگمانی کی طرف نہ چلے جائیں نا۔ جی، واقعی وبال جان تو نہیں بننا چاہیے
اب مہمانی 3 دن ہے جو شریعت نے بتائی ہے، تو اس کے بعد صدقہ ہے، اگر نہیں تو پھر 3 دن کے بعد جب وہ اس کے گھر میں ٹھہرتا ہے تو جیسا کھانا گھر والے نارمل روٹین میں کھاتے ہیں ویسے ہی اس کو پیش کریں، تو اس میں کوئی قباحت نہیں، اور مہمان اس پر ناراضی بھی نہیں کر سکتا، اس کو پھر ناراضی کا حق حاصل نہیں ہے۔ ناراضی تو پہلے دن بھی نہیں کرنی چاہیے، جی جو میزبان کھلائے کھائے، ٹھیک ہے۔ ٹھیک۔ ناظرین، اپنے سلسلے میں سیگمنٹ کا وقت ہوا بچے اور صحت۔ جنت خدا سے پائیں گی سب نیک بیویاں۔ میرا نام ڈاکٹر محمد نعیم ہے اور میں ایک سرکاری ہاسپٹل میں ایز اے چائلڈ اسپیشلسٹ اپنے فرائض سر انجام دے رہا ہوں۔ آج ہم بچوں میں مائکرو نیوٹرینٹ کی ڈیفیشنسی کے بارے میں کچھ جاننا چاہیں گے، تو اس میں سب سے پہلے آج جو کلام کریں گے ہم، وہ کیلشیم کی ڈیفیشنسی کی وجہ سے۔ یہ غذائی اجزاء تھوڑی مقدار میں موجود ہوتے ہیں مائکرو نیوٹرینٹ، لیکن جسم کے بہت سارے افعال میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ کیلشیم کا کردار بہت اہم ہے۔ اگر جسم میں کیلشیم کی کمی ہو جائے تو مسلز کی ویکنیس ہو جاتی ہے، مسلز میں کریمپس آتے ہیں، جسم میں تھکاوٹ محسوس ہوتی ہے، ناخن کمزور ہو جاتے ہیں، نیلز بریٹل بھی ہو جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ کیلشیم کی کمی کی وجہ سے جو ہے نمنس ہوتی ہے، ٹنگلنگ ہوتی ہے، ٹنگلنگ سینسیشن ہوتی ہے، اور سم ٹائم بچہ صحیح طریقے سے سو بھی نہیں سکتا کیونکہ اس کو ایکسٹریم درجے کی فٹیگ یعنی تھکاوٹ ہوتی ہے۔ تھکاوٹ ہونے کی وجہ سے بچہ رات کو اٹھ جاتا ہے، اس کی نیند ڈسٹرب ہو جاتی ہے۔ اسی طرح جن بچوں میں کیلشیم کی کمی ہو ان کو دانتوں کے بھی مسائل ہوتے ہیں، بعض بچوں میں دانت دیر سے نکلتے ہیں اور دوسرے پرابلمز بھی ہو سکتے ہیں۔ جب کیلشیم کی کمی بہت زیادہ بڑھ جائے تو بچے میں فریکچر کے چانس بڑھ جاتے ہیں، ہڈیاں آسانی سے ٹوٹ جاتی ہیں اور بعض اوقات ٹیٹنی یا بچے کو ایسے فٹس بھی ہو جاتے ہیں۔ کیلشیم کی یہ علامات ہم سب کو معلوم ہونی چاہیے کیونکہ خدا نخواستہ اس کی کمی جو ہے وہ بچے کو بہت زیادہ نقصان دے سکتی ہے۔ کیلشیم کی کمی کی یہ علامات ہمیں ہر صورت مد نظر رکھنی چاہیے، والدین کو اس کا خاص خیال رکھنا چاہیے کیونکہ کیلشیم کی کمی جو ہے وہ بچے کی صحت پر بری طرح جو ہے اثر انداز ہو سکتی ہے۔ تو وہ کنڈیشن جس میں بچے کو ڈاکٹر کی طرف لے جانا چاہیے فوری طور پر، اس میں ظاہراً اگر اس کو فٹس ہو جاتے ہیں یا ٹیٹنی کڑاؤ ہو جاتا ہے یا اس کا فریکچر ہو جاتا ہے تو اس سلسلے میں تو فوراً ڈاکٹر سے رجوع کرنا چاہیے۔ لیکن روٹین میں آپ کو چند ایسی غذائی چیزیں بتاتا ہوں جن میں کیلشیم کی مقدار موجود ہوتی ہے۔ اگر ہم بچوں کی خوراک میں وہ چیزیں شامل کریں تو انشاءاللہ ہمارے بچے جو ہیں وہ کیلشیم کی کمی کا شکار نہیں ہوں گے۔ کیلشیم ہماری ڈائری پروڈکٹس یعنی دودھ دہی میں اچھی مقدار میں موجود ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ جو بادام، انجیر، خوبانی، اخروٹ، ان کے اندر بھی کیلشیم کی مقدار موجود ہوتی ہے۔ جہاں تک فروٹ کا تعلق ہے، فروٹ میں اورنج جوسز، کنو، مالٹا یہ اچھا سورس ہے۔ یہاں تک کہ جن لوگوں میں ڈائری پروڈکٹ سے الرجی ہوتی ہے تو اورنج جوس جو ہے، اس اورنج جوس وٹامن ڈی بھی پرووائڈ کرتا ہے اور کیلشیم بھی پرووائڈ کرتا ہے اور یہ ایک اچھا سبسٹیٹیوٹ ہے۔ ناریل کے اندر بھی کیلشیم موجود ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ زیتون، اس میں بھی کیلشیم موجود ہوتا ہے۔ جہاں تک سبزیوں کا تعلق ہے، سبزیوں میں پکی ہوئی پھلیوں میں، پیاز میں، گوبھی میں کیلشیم موجود ہوتا ہے، اور بلکہ پالک اور شلجم اور ساگ میں تو دودھ سے بھی زیادہ کیلشیم موجود ہوتا ہے۔ تو کم از کم جو بچوں کی ریکوائرمنٹ ہے ڈیلی کی وہ 1000 ملی گرام سے 1300 ملی گرام ہے، جبکہ بڑوں میں یہ 600 ملی گرام ہوتی ہے۔ بچوں میں یہ ضرورت اس لیے ہوتی ہے کہ بچوں کی ہڈیاں بڑھ رہی ہوتی ہیں، بچوں کی گروتھ تیزی سے ہو رہی ہوتی ہے، تو کیلشیم وہ چیز ہے جو ان کو بنیادی طور پر ضرورت ہوتی ہے۔ تو اگر کیلشیم نہیں ہوگی تو گروتھ جو ہے
وہ ڈسٹرب ہو جائے گی. اس لیے ہمیں چاہیے کہ بچوں کی خوراک میں جو ہے وہ کیلشیم والی چیزیں ضرور ایڈ کریں. یہ کیلشیم کی وجہ خوراک کی کمی بھی کی وجہ سے بھی ہو سکتی ہے، لیکن بعض اوقات وٹامن ڈی کی ڈیفیشنسی ہو تو اس سے بھی کیلشیم کی کمی ہو جاتی ہے، کیونکہ وٹامن ڈی جو ہے کیلشیم کی ابزارپشن کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے. اس لیے بچے کو پراپر سن ایکسپوجر دینا چاہیے، لائٹ میں دھوپ میں اس کو ٹائم دینا چاہیے تاکہ اس کی وٹامن ڈی کی ڈیفیشنسی نہ ہو اور کیلشیم کی کمی نہ ہو. جنت خدا سے پائیں گی سب نیک بیویاں. امید کرتے ہیں آپ نے توجہ کے ساتھ دیکھا سنا ہوگا. اللہ تبارک و تعالی ہمیں تندرستی کی نعمت بھی عطا فرمائے، اور تندرستی کیسی ہو؟ عافیت والی، جو ہمیں نیکیوں کی طرف لے جائے، عبادت کی طرف لے جائے، رزق حلال کی طرف لے جائے، ماں باپ کی خدمت کی طرف لے جائے، اسلام و سنیت کی خدمت کی طرف لے جائے، ہمیں ذکر اذکار کی طرف لے جائے، نیکی کی دعوت کی طرف لے جائے. ایسی تندرستی کام کی ہے. آئیے ایک اور سوال اور اس کا جواب سنتے ہیں. میں دارالمدینہ KG کلاس میں پڑھتی ہوں. میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ عورت قبرستان کیوں نہیں جا سکتی؟ واہ جی واہ. دیکھیں بیٹا، شریعت کا حکم ہے. اب ہمیں عقل کے گھوڑے دوڑانے نہیں چاہیے کہ مرنے کے بعد عورت وہیں تو دفن ہوگی، قبرستان جانے سے کیوں منع کر رہے ہیں. بالفرض شیطان یہ ڈالتا ہے. تو پھر تو آپ یہ بھی کہیں کہ عورت کی میت کو پھر مرد کندھا کیوں دیتے ہیں. تو اس طرح عقل کے گھوڑے نہیں دوڑانے چاہیے. جو شریعت کا حکم ہے اس پر آمنا و صدقنا، سمعنا و اطعنا. ماشاء اللہ، ہم نے سنا، ہم نے مانا. ہمیں یہ ہونا چاہیے. ماشاء اللہ. اور ویسے عورت جوان ہے یا بوڑھی ہے، اس کو قبرستان جانے سے اسلاف نے منع کیا، بزرگوں نے منع کیا. کیونکہ عورت جو ہے یہ اثر بہت لیتی ہے، جلد متاثر ہوتی ہے. اگر اپنے عزیز کی خبر پڑ جائے گی تو روئے گی، روئے گی، دھوئے گی، غم تازہ کرے گی اور حد سے گزرے گی. تو اکابرین نے منع کر دیا. بس ٹھیک ہے، شرافت سے ہم مانتے رہے اپنے بزرگوں کا کہنا. انشاءاللہ برکتیں رحمتیں جھوم جھوم کر آتی ہیں. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. وقت ہوا ہے بڑے ہی خوبصورت سیگمنٹ کا، عظیم مائیں. توجہ فرمائیں، دلچسپی مزید بڑھائیں کیونکہ ایسی ہی چیز آنے والی ہے. آئیے دیکھتے ہیں کہ آج کس نیک بی بی کا تذکرہ خیر کیا جائے گا. حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ بہت بڑے محدث، بہت بڑے ولی اللہ گزرے ہیں. ان کا بھی تذکرہ کریں گے، ان کی امی جان کا بھی ماشاءاللہ ذکر کریں گے. حضور اگر یہاں یہ بھی ہماری تربیت فرمائیں کہ جب ہم نیک بیبیوں کا تذکرہ سنیں، نیک بزرگوں کا تذکرہ سنیں تو ہماری کوئی قلبی کیفیت کیا ہو، ہمارا دھیان سوچ کس طرف ہونی چاہیے. تھوڑا ایسی تربیت ہونا کہ بندہ اس کو کس انداز سے سنے. ہمیں فعال سامع بننا چاہیے، توجہ کے ساتھ سننے والا بننا چاہیے. صحیح. اچھا، جب آپ نے مدنی چینل آن کر ہی لیا جی تو توجہ بھی تو آن کریں نا. ٹھیک، ماشاء اللہ. اور دیکھیں کہ جب اللہ کے نیک بندوں کا تذکرہ ہوتا ہے رحمت نازل ہوتی ہے. کیا بات. اس سے سیکھنے کو ملتا ہے، بہت کچھ تربیت ہوتی. دیکھیں عظیم مائیں سیگمنٹ ہم نے رکھا کیوں ہے؟ جی اس لیے تو رکھا ہے وہ جو عظمت والی شان والی مائیں تھیں ان کا تذکرہ سن کر ہماری اسلامی بہنیں بھی وہ کام کریں کہ ان کا شمار عظیم ماؤں میں ہو جائے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. وہ سنیں گی، دیکھیں آج بچی ہے تو کل ماں بنے گی، ماشاء اللہ. اور پھر تو نانی بن جاتی ہے، دادی بن جاتی ہے، تو ساس بن جاتی ہے، تو گھر کی بڑی بنتی ہے نا. لیجئے توجہ کیجئے اور ذوق شوق سے سنیے. سیدنا سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی عمر مبارک ہوئی 15 ایئرز، 15 سال. تو ماں سے عرض کی امی جان مجھے اللہ کی راہ میں وقف فرما دے. واہ جی. والدہ کہنے لگی بیٹا بادشاہوں کو وہ چیز پیش کی جاتی ہے جو ان کے شائن شان ہو. تجھ میں تو ایسی کوئی خوبی نہیں کہ اللہ کے شان ہو، اللہ کی شان کے لائق ہو. اللہ. حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو یہ بات سن کر حیا آئی. اللہ. آپ نے اپنے آپ کو ایک کمرے میں بند کیا، 5 سال تک وہاں عبادت کرتے رہے، اللہ اللہ کرتے. اللہ. نہیں یار یہ عبادت ہی کرتے رہتے ہیں. جی ہاں، عبادت کے لیے اللہ نے پیدا کیا ہے.
वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून, हमने इंसानों और जिनों को अपनी इबादत के लिए पैदा किया है। और कुल इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन, तुम फरमाओ मेरी नमाज, मेरी कुर्बानी, यानी मेरी हर इबादत, जीना मरना अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए। तो खैर सुफियान सौरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने 5 साल आपने मुजाहिदा किया, इबादत की, रियाजत की। इसके बाद वालदा की खिदमत में आए और वालदा ने देखा कि आप इबादत में मसरूफ़ हैं, सादत के आसार हैं, तो माँ ने बड़ी शफ़क़त के साथ अपने बेटे को दोनों आँखों के दरमियान यानी पेशानी पर बोसा दिया। फरमाया बेटे अब मैं तुझे अल्लाह के राह में वक्फ़ करती हूँ। क्या बात, क्या बात। आप वहाँ से निकले, 10 साल सफ़र में रहे, 10 साल, बड़ी बात। अल्लाह अकबर। खूब इबादत करते रहे, दीन की खिदमत करते रहे। अब वालिदा की ज़ियारत का फिर शौक़ हुआ कि माँ की ज़ियारत करनी चाहिए। जब आप घर पहुँचे तो रात का वक्त था, दस्तक दी, नॉकिंग की, तो वालिदा ने पर्दे के पीछे से आवाज़ दी। अल्लाह वालियाँ जी पर्दा करती ना, एहतियात करती। माशाअल्लाह। तो यहाँ पहले सामने आ जाए फिर देखेंगे पर्दा करना है नहीं करना। हाँ जी। अरे पहले मालूम तो कर लो है कौन, महरम है गैर महरम है, उसके बाद फिर मामला होगा ना, दरवाज़ा खोलना है नहीं खोलना। तो खैर आपने पर्दे के पीछे से आवाज़ दी, कौन? तो आपने बताया कि सुफियान आपका बेटा। अब क्या जवाब देती हैं? बेटा अल्लाह के नाम पर जो चीज़ वक्फ कर दी जाए वो वापस नहीं ली जाती। अल्लाहु अकबर। मैं तो तुझे अल्लाह के नाम पर पेश कर चुकी हूँ, अल्लाह। अब मैं तुझे सिर्फ उसी के सामने देखना चाहती हूँ। हाय 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 हाय। यानी देखिए कि क्या सीना है। औलाद की फितरी मोहब्बत तो जानवरों को भी होती है। बिल्कुल। अगर हम भी अपनी औलाद से वही मोहब्बत करें, खाना पीना और जानवरों से बचाएंगे, तकलीफ़ से बचाएंगे, इलाज करवाएंगे। अरे इसको ये तो बताओ तेरा कोई रब है जिसने तुझे पैदा किया है, उसने जन्नत भी बनाई है, उसने दोज़ख भी बनाई है, वो इताअत से खुश होता है। नमाज क्या है, इस्लाम के अरकान क्या हैं, हुजूर की सुन्नत क्या है, हुजूर का मकाम क्या है सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की औलाद मुबारक की ताज़ीम क्या है, कुरान क्या है, उसकी तिलावत कैसे करते हैं, कुछ दीन भी तो सिखाओ ना। अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत गालिब होनी चाहिए। अगर हमारी मोहब्बत नेचुरल है जी, फितरी है, ये तो जानवरों को भी होती है। हमारी मोहब्बत होनी चाहिए अल्लाह के हुक्म और उसके रसूल के हुक्म की बिना पर। आला हज़रत रहमतुल्लाहि ताला अलैह फरमाते हैं कि मैंने कभी औलाद की मोहब्बत इसलिए नहीं की कि मेरी औलाद है, बल्कि सिला रहमी के लिए अपनी औलाद से मोहब्बत करता हूँ कि इसमें भी सवाब है। हाँ, अल्लाह रसूल का हुक्म है सिला रहमी करो, रिश्तेदारों के साथ अच्छा सलूक करो। तो ये अजीम माएँ जो अल्लाह रसूल से मोहब्बत करती थी, तो आगे इन्होंने जो औलाद जिनकी तरबियत की वो बड़े बड़े वलीउल्लाह, बड़े बड़े मुहद्दिस और शेखुल हदीस और गौसे आज़म बने जा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और ये कैसा हुजूर खूबसूरत जुमला उन्होंने फरमाया कि जब पहली बार आकर अर्ज़ किया कि मुझे राह खुदा में आप भेज दें, तो फरमाया कि बादशाहों को उनके दरबार के लायक चीज़ें पेश की जाती। हाय हाय हाय। आप देखें कि क्या चाहिए, अपनी औलाद के अंदर सबसे लायक बच्चा, उसको हाफिज बनाएं, आलिम बनाएं, मुफ्ती बनाएं, दीन की खिदमत पे लगाएं। अच्छा कोई बच्चा क्या, सबका सब अल्लाह का उसके रसूल का है। और दीन के फ़राइज़, नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात, हया, शर्म, बच्ची है ना जी, कब तक बच्ची रहेगी, आखिर बड़ी होगी ना। अच्छा बड़ी होने से पहले इसको सिखाया जाएगा ना कि बेटा आप बच्ची हैं, आपका किस किस से पर्दा है, बेटा आपको बताऊं, याद रखना है आपने, आपका आपके कज़न से पर्दा है, बेटा ये जो बाहर लोग होते हैं ना इनसे आपका पर्दा है, आपका फलां से पर्दा है, आपका फलां से पर्दा है। और पहले ये किताब पढ़ लेना पर्दे के बारे में सवाल जवाब, माशाअल्लाह। तो ये इस्लामी बहनें पढ़ें और इसको सीखें। इसको अगर मैं कहूँ ना पर्दे के बारे में इंसाइक्लोपीडिया, दुरुस्त नहीं, पर्दे के बारे में ज़बरदस्त इसके अंदर कमाल मालूमात हैं। आप देखें कि अमीर सुन्नत ने कहते हैं कलम तोड़ दिया। क्या बात।
کیا زبردست. عورت کے معنی کیا ہیں؟ سبحان اللہ. اچھا، عورت کا شوہر کے لیے زیور پہننا کیسا؟ بہت زبردست ٹاپکس ہیں. لڑکی کب بالغہ ہوتی ہے، لڑکا کب بالغ ہوتا ہے، کتنی عمر کے لڑکے سے پردہ ہے، کافرہ عورت سے پردے کے بارے میں کیا حکم ہے، فاجرہ عورت سے پردے کے بارے میں کیا حکم ہے، کیا استاد سے بھی پردہ ہے، پیر اور مریدنی کے پردے کے بارے میں کیا حکم ہے، چادر اور چار دیواری یہ کس نے تعلیم دی ہے؟ امیر علیہ سنت نے اس پر بھی باریک دوپٹہ، پردے کی احتیاطیں اور شادی کس عمر میں ہونی چاہیے وغیرہ وغیرہ، کتنی چیزیں زبردست. کورٹ میرج، یہ وہ، عورتوں کی ملازمت، جاب، گھر سے کن شرائط پر عورت نکل سکتی ہے، شوہر کے کیا حقوق ہیں. زبردست چیز ہے، زبردست. اللہ کرے اس کو پڑھیں اور سمجھیں اور عمل کریں، آمین بیڑا پار ہو جائے. انشاءاللہ. مدنی چینل کے ناظرین اور بالخصوص ہماری وہ مائیں بہنیں جو ہمیں سن رہی ہیں، تو ایک تو یہ کہ ہمارے بچے کی تربیت ہم اچھی کریں، پھر بہترین بنا کر پھر اپنے رب کی بارگاہ میں پیش کر دیں. اور ظاہر ہے کہ پھر بھی یہی کہیں گے کہ حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا، کیونکہ اسی کا سب کچھ ہے. اللہ اکبر. آئیے ایک اور سوال بما جواب توجہ کے ساتھ سماعت کرتے ہیں. اللہ تعالی ہمارے علم و عمل میں برکتیں عطا فرمائے. My name is Fatima Tulzara. I am from Township 2 Lahore. My school name is Darul Madina. I read in class 2 Makki. My question is, رات کو عبادت کرتے وقت اگر ڈر لگتا ہو تو کیا کرنا چاہیے؟ لیکن ظاہری اسباب بھی بیٹا ہے. عبادت کرنے والوں کو ڈرا تو نہیں کہ رات کو عبادت نہ کرنا. نہیں، رات کو دیکھیں وہ عبادت، دیکھیں کہ جو خوف ہے نا، اچانک دھماکہ ہوتا ہے تو ڈر تو لگتا ہے، اچانک چیخ تو ڈر تو لگتا ہے، اندھیرے سے فطری طور پہ ڈر لگتا ہے. تو اس ڈر میں کوئی وہ نہیں ہے، صحیح. اندھیرے میں ڈر لگتا ہے. اور دیکھیں یہ بھی ایک اللہ کی رحمت ہے، اندھیرے سے ڈر لگتا ہے. آدمی اندھیرے میں نہیں جائے گا. اچھا، اندھیرے میں گر بھی سکتا ہے، چوٹ لگ سکتی ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے. فائدہ یہ فائدہ ہے نا. تو بھی اندھیرے میں ڈر لگتا ہے، لائٹ چلا لو. سبحان اللہ. کم لائٹ سے ڈر لگتا ہے، اور بڑی لائٹ چلا لے. اچھا، تنہائی سے بھی ڈر لگتا ہے تو جہاں گھر والے سوئے ہوئے ہیں اس کے قریب ہی آہستہ آہستہ آواز میں تلاوت کرنی. ناشری بھی پڑھ سکتے ہیں، یہ بھی عبادت ہے، مگر سلو آواز میں، سونے والے تنگ نہ ہوں. اور نماز پڑھنی ہے، تہجد پڑھنی ہے. عورتوں کے لیے مستحب ہے کہ اول وقت میں فجر پڑھ لیں. ٹھیک. تو ان کی تو موج ہے اس لحاظ سے. ویسے تو ہم سب کی موج ہے دامن مصطفیٰ ہاتھوں میں. گزر جائیں گے ہنستے کھیلتے سارے مراحل سے، غلامان محمد ہیں نہیں بھٹکیں گے منزل سے. انشاءاللہ. موج ہے نا ہماری امت مصطفیٰ ہیں، موج ہی موج ہے. بے شک. کثرت کے ساتھ یہ امت جنت میں جائے گی. آقا علیہ الصلوۃ والسلام سفارش فرمائیں گے، شفاعت فرمائیں گے. موج ہے نا ہماری. انشاءاللہ. تو خیر، جن کو ڈر لگتا ہے تو وہ لائٹ چلا کر عبادت کریں، اور جہاں کوئی گھر کے افراد موجود ہیں اس کے قریب ہی کوئی ترکیب بنا لیں. صحیح. اور روحانی علاج یہ ہے یا رؤوف یا رؤوف یا رؤوف، یہ پڑھتی رہیں. انشاءاللہ الکریم ڈر نہیں لگے گا انشاءاللہ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اللہ تبارک و تعالی ہمیں عبادت کی لذت عطا فرمائے. آمین آمین. حضور قبلہ پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ گولڑا شریف والے، ان کی حالات زندگی پر دعوت اسلامی کے مکتبۃ المدینہ نے رسالہ شائع کیا فیضان پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے. تو اس میں لکھا ہے کہ آپ رات کو عبادت جب کرتے، اب تو گولڑا شریف جو ہے پھر اب کافی آبادی ہو گئی، بلڈنگیں بن گئی، عمارتیں بن گئیں، لیکن پہلے یہ پہاڑی جو علاقہ تھا تو یہاں مطلب سمجھو کہ دن کو بھی بندے کو کچھ خوف آئے کہ دور دور بندہ نظر نہ آئے، لیکن آپ رات کے گھوپ اندھیرے میں یاد الہی کے لیے، عبادت کے لیے جب گھر سے نکلتے تو سردی میں بیٹھ کر ایسا ذکر الہی کرتے کہ سردی میں پسینہ آتا. تو یہ ہے کہ جب یاد الہی ساتھ ہے نا تو پھر ڈر کیسا. انشاءاللہ الکریم. اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. بڑا ہی پیارا سیگمنٹ جو آپ کی معلومات کے میں یقیناً اضافہ کرتا ہے. اسلامی بہنوں میں دینی کام کے شعبہ جات. آئیے آج دیکھتے ہیں کہ کس شعبے کا تعارف ہمیں کروایا جائے گا. حضور پچھلی دفعہ فیڈ بیک کا آپ نے ماشاءاللہ تعارف کروایا تھا، اس دفعہ کیا فرمائیں گے؟
اسلامی بہنوں کے مختلف جو شعبہ جات ہیں ان میں ایک شعبہ ہے فالو اپ۔ صحیح۔ فالو اپ کیا ہے کہ عالمی مجلس مشاورت کی نگران اسلامی بہن یا پاکستان سطح کی جو نگران اسلامی بہن ہیں، یہ جو مدنی مشورے کرتی ہیں شعبوں کے، صوبوں کے، ڈویژنوں کے، اس کے منٹس لکھے جاتے ہیں، اس کے مدنی پھول رائٹ ڈاؤن کیے جاتے ہیں، لکھے جاتے ہیں۔ تو اب اس شعبے کے ذریعے سے متعلقہ اسلامی بہنوں کو ایک تو مدنی پھول بھیجے جاتے ہیں صحیح۔ کہ مشورے کے اندر آپ نے شرکت کی تھی تو یہ کام آپ کے ذمے لگا تھا کہ آپ نے یہ کام اتنے دنوں میں کرنا ہے۔ ٹھیک۔ تو یہ شعبہ فالو اپ کرتا ہے، ریمائنڈر دیتا ہے، اس کی کارکردگی مینٹین کرتا ہے، اور پھر اس کی کارکردگی اپنی نگران اسلامی بہن کو پیش کرتا ہے۔ ٹھیک۔ پوچھتے ہیں کہ بھی وہ کام ہوا یا نہیں ہوا، مزید کب تک ہو جائے گا؟ دیکھیں نا کہ مدنی مشوروں میں کام تو طے ہوتے ہیں، جی۔ پھر اگلا کام جب پڑتا ہے تو پچھلے کام بھول بھلیاں ہو جاتے ہیں، تو اس لیے شعبہ بنائے، اسلامی بھائیوں میں بھی ہے۔ ماشاء اللہ۔ اور اس شعبے کے بنانے کے بعد الحمدللہ جو مدنی مشورے ہوتے ہیں اس کے اندر طے شدہ مدنی پھولوں کے عمل درآمد کی پرسنٹیج بہت انکریز ہوئی ہے، یعنی پہلے 5-7% تھی، ایک ہم اندازہ لگاتے تھے، اس کے بعد یہ بڑھنا شروع ہوئی، اب تو ماشاءاللہ 70-80% تک بھی کہا جاتا ہے کہ ہمارے کام جو طے ہوتے ہیں الحمدللہ پورے بھی ہوتے ہیں۔ ماشاءاللہ۔ اچھا، یہ بھی شاہ فرمائیں گے کہ یہ جو ہماری دعوت اسلامی کے ساتھ وابستہ اسلامی بہنیں جو اس طرح یہ دین کی خدمت کے کام سنبھالے ہوئے ہیں، تو اس کے ان کی گھریلو زندگی پر کیسے اثرات ہیں؟ گھر کے کام ڈسٹرب تو نہیں ہوتے؟ اللہ کی رحمت سے بگڑے کام سنور جائیں گے۔ ماشاءاللہ۔ یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم۔ ماشاءاللہ۔ اے ایمان والو، اگر تم دین کی خدمت کرو گے، دین کی مدد کرو گے، اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ تو دین کی مدد ہوتی ہے۔ اچھا، جو ہاکی کھیل رہی ہے، کرکٹ کھیل رہی ہے، یا فلاں گیمز میں لگی ہوئی ہے، یا اور پتہ نہیں کیا کیا، اس کے گھر کے معاملات پر اثر نہیں پڑتا، جاب کرنے والی کے گھر کے کام میں اثر نہیں پڑتا، دیگر اب تو بڑی بڑی آفیسر بن رہی اس میں اثر نہیں پڑتا، دین کی خدمت کرنے میں اثر پڑے گا۔ ہاں اثر پڑے گا، پازیٹیو اثر پڑے گا، اچھا اثر پڑے گا، اللہ کی رحمت سے اچھا اثر پڑے گا انشاءاللہ۔ تو ہماری ان دینی خدمات میں ہمارے اسلامی بھائی بھی شامل ہوں، اسلامی بھائیوں کے ساتھ اسلامی بہنوں کے ساتھ شامل ہو جائیں۔ اور اصل تو یہ ہوتا ہے کہ جب بندہ دین کی طرف آتا ہے تو نہ کرنے والے کاموں سے بچ جاتا ہے، اللہ پاک کی رحمت سے اس کا جو وقت جو ہے وہ اچھے استعمال میں آ جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ بے حساب ہم سب کی مغفرت فرمائے آمین۔ انشاءاللہ الکریم۔ نئے عنوان کے ساتھ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ محشر میں بخشی جائیں گی سب نیک بیویاں، جنت خدا سے پائیں گی سب نیک بیویاں، جنت خدا سے پائیں گی سب نیک بیویاں۔